السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے والے ہر فرد کو آداب۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک کافی حساس معاملے پر بات کر رہے ہیں جو اتر پردیش کے جونپور ضلع سے سامنے آیا ہے۔ جی؟ وہاں ایک حاملہ مسلم خاتون ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ضلع اسپتال کی ایک ڈاکٹر نے مبینہ طور پر مطلب مذہب کی بنیاد پر ان کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی سنگین الزام لگ رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے اور ہوا کیا تھا؟ کچھ تفصیل بتا سکتی ہیں؟ جی، یہ واقعہ 30 ستمبر کا بتایا جا رہا ہے۔ خاتون کا نام شمع پروین ہے، بری باری گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ تو وہ زچگی کے لیے ضلع خواتین اسپتال گئی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھیں انہوں نے کہا کہ میں کسی مسلم خاتون کا علاج نہیں کروں گی۔ ارے! جی، اور یہ بھی کہ میں تمہاری ڈیلیوری نہیں کراؤں گی، اور پھر نرس کو کہا کہ انہیں آپریشن تھیٹر میں نہ لے جایا جائے۔ یہ خاتون کا الزام ہے۔ یہ تو واقعی سیدھا سیدھا مذہبی امتیاز کا معاملہ لگتا ہے اگر یہ سچ ہے۔ لیکن اسپتال انتظامیہ، ان کا کیا موقف ہے اس پر؟ بالکل، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو جو اسپتال کے چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں CMS ڈاکٹر مہیندر گپتا، وہ تو ان الزامات پر کافی حیران ہیں۔ اچھا؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعلقہ ڈاکٹر سے وضاحت مانگی ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے تردید کی ہے۔ تردید کی ہے؟ ہاں، کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہو یا مذہب کی بنیاد پر علاج سے انکار کیا ہو۔ CMS کے مطابق اب معاملے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور وہ اوپرے حکام کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف خاتون کا سنگین الزام، دوسری طرف ڈاکٹر کا صاف انکار اور بیچ میں اسپتال کی تحقیقات۔ لیکن اس میں ایک اور اینگل بھی تو ہے نا، وہ صحافیوں والا معاملہ۔ جی ہاں، اور وہ اس معاملے کو آپ کہہ سکتی ہیں تھوڑا اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ دو مقامی صحافی ہیں، میانک شریواستو اور محمد عثمان۔ جی۔ انہوں نے مبینہ طور پر اس واقعے کی کوئی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اوہ! تو اب CMS کی شکایت پر پولیس نے ان دونوں صحافیوں کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ اچھا، صحافیوں کے خلاف کس بات پر؟ شکایت میں یہ الزام ہے کہ یہ صحافی زبردستی لیبر روم میں گھس گئے، وہاں ویڈیو بنائی اور اسپتال کے املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ یعنی جنہوں نے یہ خبر باہر نکالی ان پر ہی کارروائی ہو گئی؟ یہ تو عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف مریض کے حقوق، دوسری طرف صحافتی ذمہ داری اور اسپتال کے اپنے قانون۔ بالکل، یہ ایک طرح کی کشمکش بن گئی ہے، اور ظاہر ہے جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا اس نے فوراً سیاسی رنگ بھی پکڑ لیا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ کس کا کیا رد عمل رہا؟ مچھلی شہر سے سماج وادی پارٹی کی MLA ہیں راگنی سونکر۔ انہوں نے اسے بہت شرمناک واقعہ قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ ریاست میں جو مبینہ فرقہ وارانہ تناؤ ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ مبینہ طور پر قصوروار ڈاکٹر پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی، الٹا صحافیوں پر FIR کیوں درج کی گئی؟ یعنی ان کا ماننا ہے کہ سچ دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جیسا ہی شرح دیا انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے ملیں گی اور ضرورت پڑی تو اسمبلی میں بھی یہ معاملہ اٹھائیں گی۔ اور دوسری سیاسی جماعتیں، کانگریس وغیرہ؟ جی، کانگریس لیڈر ہیں ودیش اپادھیائے وکی، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت شرمناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے حلف لیا ہوتا ہے سب کی خدمت کا، وہ مذہب کی بنیاد پر علاج سے انکار کر دے۔ تو اپوزیشن تو کافی سخت موقف لے رہی ہے۔ حکمران جماعت BJP، ان کی طرف سے کچھ کہا گیا؟ جی، BJP کے ترجمان ہیں اونیش تیاگی۔ انہوں نے ان تمام الزامات کو اپوزیشن کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش ہے اور یوگی آدتیہ ناتھ حکومت تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی بھی سرکاری اسکیمیں ہیں، چاہے وہ گھر ہوں، صحت کی سہولیات ہوں، راشن ہو، وہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے سماج کے ہر طبقے تک پہنچ رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک خاتون کا نہایت سنگین الزام ہے، دوسری طرف ڈاکٹر اور انتظامیہ کا انکار، پھر صحافیوں پر کیس ہو گیا ہے اور سیاسی میدان میں بھی خوب بیان بازی چل رہی ہے۔ بالکل، یہ واقعہ کئی اہم سوالات کھڑے کرتا ہے۔ ایک تو طبی اخلاقیات کا سوال ہے، کیا کوئی ڈاکٹر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر صحافت کی آزادی اور اس کی حدود کا سوال ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ کیسے اس طرح کے واقعات فوراً سیاسی رنگ پکڑ لیتے ہیں
اور بعض اوقات فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ہاں، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب اتنے متضاد بیانات ہوں، الزامات ہوں، جوابی الزامات ہوں، تو عام آدمی کے لیے اصل حقیقت تک پہنچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سچائی اکثر اس شور میں کہیں دب جاتی ہے۔ بالکل، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ چلیں آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آپ سب پر ہمیشہ رہے۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے جسے احمد آباد سے شائع کیا گیا ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً علمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کا کوئی سیاسی مقصد یا براہ راست یا بالواسطہ ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے۔